اسی لیے کہتے ہیں کہ 4 کتاب اوپر سے آئی ہے تو ایک نیچے سے بھی نکلی. شریعت کے احکام چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں مگر رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے. اور اس سلسلے میں عورتوں کا بھی کردار عجیب و غریب ہے. کسی بھی رسم کو اگر انہوں نے دانتوں سے دبا لیا تو اب اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ 4 کتاب اوپر سے آئی ہے تو ایک نیچے سے بھی نکلی. اوپر سے قرآن، انجیل، زبور اور توریت، اور نیچے والی کتاب کا نام ہے اوریت. اس کے لیے نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی اسکول ہے مگر ہر عورت اس کی عالم ہے. ہر رسم کے ساتھ ایک عقیدہ بھی لگا لیا، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا. ایسی قوم جس کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہ ہو وہ اس طرح کے خرافات میں رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، مگر جو قوم آسمانی ہدایات کے سائے میں پل رہی ہو اس کے سوچنے کا یہ انداز، کیسے کیسے رسم و رواج. انتہا کی بات بتاؤں، کسی بیوہ لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے کیا ہے؟ ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی، اتنی کمزور ناک. اور یہ بھی نہیں سوچا کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نے سب سے پہلی شادی بیوہ ہی سے کی. نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ناک کٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ ایسی ایسی رسمیں. اب تو بعض علاقوں کے اندر کوئی مرتا ہے تو اس کے تیجے میں لوگ دعوت دیتے ہیں. جو غریبوں کا حق ہے غریبوں کو دینا چاہیے، مگر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو تیجے میں دعوت دیتے ہیں. اب مرنا بھی مشکل، یہ پہلے تیجے کا انتظام کر پھر مر. شادی اگر 4 بیٹی کی آپ کو کرنا ہو تو شادی کے بعد شادی کرنے والے کی پیٹھ اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ پھر قبر ہی میں سیدھی ہوتی ہے. اور یہ سب لعنتیں ہیں تمہاری رسم و رواج کی. تم نے خدائی دین کے احکامات کو فراموش کیا، یہ لعنتیں مسلط ہو گئی جو تم نے غیروں سے سیکھا. دوستو، تمہارے ہی بیٹی نہیں ہے، تاجدار کائنات شہنشاہ کونین کی بھی بیٹی تھی. اور وہ نبی ایسے جو خود ہی فرماتے ہیں اوتیت الکنزین الاحمر والابیض، مجھے کنز احمر بھی دے دیا گیا، مجھے کنز ابیض بھی دے دیا گیا. اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی. یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں. وہ نبی جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوں، سورج پلٹ آئے، کنکریاں کلمہ پڑھے، ساری کائنات اطاعت کرے، اس نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ اور معاملہ ذرا غور کرو. اچھا، مردوں نے بھی عجیب چکر چلایا. شادی بیاہ کے موقع پر ایک اشارہ یہ چلتا، مہر فاطمی، مہر فاطمی. حالانکہ مہر کے معاملے میں تو ایسا ہے کہ اختیار دیا گیا اپنی حیثیت کے حساب سے، وہ بھی حیثیت سے ہٹ کر کے کرنا وہ بھی اچھی بات ہے. مگر مہر فاطمی کے ساتھ جہیز قانونی، مہر فاطمی کے ساتھ جہیز فرعونی. ارے جب تجھے مہر فاطمی یاد ہے تو جہیز فاطمی کیوں نہیں یاد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں چور. ذرا سا آپ خیال کرو، یہ سب نتائج کیا ہے؟ ہماری تباہی کے. اور ہم نے جو کچھ اپنے رسم و رواج بنا رکھے اس نے ہم کو تباہ کر دیا. ایسے وقت میں ضرورت ہے ایک مسلسل جہاد کی. جہاد کی بات کر رہا ہوں جسے نبی کی زبان نے جہاد اکبر کہا. ہر نوجوان کو کھڑا ہونا ہے اس جہاد کے لیے، ہر ایمان والے کو کھڑا ہونا ہے اس جہاد کے لیے. جب حضور ایک غزوے سے واپس ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس سے جہاد. جب خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہوں، جب شرط پر شرط لگا رہا ہے ایک باپ اپنے لائق بیٹے کی شادی کے لیے
ہمیں یہ چاہیے، کار چاہیے، ٹی وی چاہیے، فریج چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس وقت اگر بیٹے نے یہ کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سنت مصطفیٰ چاہیے، دوستو دولت نے کسی کو عزت دی ہے، عمارت نے کسی کو عزت دی ہے، حکومت نے کسی کو عزت دی ہے؟ اگر دولت اور عمارت والے عزت والے ہوتے تو دنیا کی عزت والوں میں قارون اور فرعون کا نام ہوتا، مگر آپ نے نہیں دیکھا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، وہ قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا۔ یہ بڑا پرآشوب دور ہے، بڑا نازک دور ہے، اور ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اپنی کمی کو دیکھو، اسلام تو عزت دینے ہی کے لیے آیا، اب اگر ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی ہے تو اس میں اسلام کی خامی نہیں ہے، اب اپنی کمی کو خود دیکھنا ہے، اسے نکالنا۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ تن ہما داغ داغ شد، بمبا کجا کجا نہم، جب جسم کے ہر حصے میں داغ ہی داغ ہو تو مرہم کوئی کہاں کہاں رکھے، کس خرابی کی بات کروں؟ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر دل کی تصدیق پر مطمئن نہ ہو جاؤ، اپنی آنکھوں کو بھی مسلمان بنا لو، اپنے کان کو مسلمان بنا لو، اپنی زبان کو مسلمان بنا لو، اپنے چہرے کو مسلمان بنا لو، اپنے کردار کو مسلمان بنا لو، اپنی گفتار کو مسلمان بنا لو، اپنے اعتبار کو مسلمان بنا لو، اپنے ماحول کو مسلمان بنا لو، پھر تمہیں عزت ملے گی۔